دیوار بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان انڈیا اٹیک ان پہلگام 22 اپریل 2025 کو بھارت زیر انتظام کشمیر کے علاقے پہلگام میں ایک دہشت گرد حملے میں 26 افراد ہلاک ہوئے، جن میں 25 بھارتی سیاح اور ایک نیپالی شہری شامل تھے۔ بھارت نے اس حملے کا الزام پاکستان سے منسلک عسکریت پسند گروپ دی ریسٹورنٹس فرینڈز پر عائد کیا، جو لشکر طیبہ کا ذیلی گروہ سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان نے ان الزامات کی تردید کی اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ اس حملے کے بعد بھارت نے کئی سخت اقدامات کیے۔ سنتوس معاہدہ انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل کر دیا، جو 1960 سے دونوں ممالک کے درمیان پانی کی تقسیم کا ضامن تھا۔ 18 واگا بارڈر کو بند کر دیا اور پاکستانی شہریوں کے لیے ویزا سروس معطل کر دی۔ پاکستانی سفارتکاروں کو ملک بدر کیا اور اپنے سفارت خانے کے عمل کو تعداد کم کر دی۔ پاکستانی فضائی کمپنیوں کے لیے بھارتی فضائی حدود بند کر دی۔ پاکستان نے بھارت کے اقدامات کو یک طرفہ غیر قانونی اور اشتعال انگیز قرار دیا اور جوابی اقدامات کیے۔ شملہ معاہدہ 1972 کو معطل کر دیا اور واگا بارڈر کو بند کر دیا اور بھارتی پروازوں کے لیے فضائی حدود بند کر دی۔ بھارتی سفاروں کو ملک بدر کیا اور بھارتی سفارت خانے عملی کی تعداد کم کر دی۔ تمام تجارتی روابط معطل کر دی۔ سنتوس معاہدہ کی معطلی کو جنگی اقدام قرار دیا اور عالمی فورمز پر اس کے خلاف قانونی کارروائی کا اعلان کیا۔ سنتوس معاہدہ پاکستان کے لیے نہایت اہم ہے، کیونکہ اس کے تحت پاکستان کو دریائے سندھ، جہلم اور چناب کے پانی کا حق حاصل ہے، جو ملک کی 80% زراعت اور 30% بجلی کی پیداوار کا ذریعہ ہے۔ بھارت کی جانب سے معاہدہ معطل کرنے کے بعد جہلم دریا میں اچانک پانی چھوڑنے سے آزاد کشمیر میں سیلابی صورتحال پیدا ہوئی۔ چناب دریا میں پانی کی سطح میں نمایاں کمی دیکھی گئی، جس سے پاکستان کے زرعی علاقوں میں پانی کی قلت کا خدشہ بڑھ گیا۔ پاکستان نے بھارت کی یک طرفہ اقدام کو بین الاقوامی قانون، خاص طور پر 1959 کی ویانا کنونشن کے خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ پاکستان عالمی بینک، مستقل ثالث عدالت (PCA) اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اس مسئلے کو اٹھانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ امریکہ اور دیگر عالمی طاقتوں نے دونوں ممالک سے تحمل کا مظاہرہ کرنے اور کشیدگی کم کرنے کی اپیل کی ہے، تاہم اس وقت تک کوئی فعال ثالثی کا کردار ادا نہیں کیا گیا۔ سنتوس معاہدہ کی معطلی ایک سنگین ترین پیش رفت ہے، جو دونوں ممالک کے تعلقات میں مزید کشیدگی کے باعث بن سکتی ہے۔ یہ اقدام نہ صرف پاکستان کی پانی کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، بلکہ خطے میں امن کا استحکام کے لیے بھی ایک چیلنج ہے۔